بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ حضرات کو عقب سائڈ میں دیوار اور بڑے پتھر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ ایک فصیل ہے، قلعہ نما ہے۔ قلعہ تو خیر بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ آپ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑی حویلی ہے، پتہ نہیں کتنی ہی ایکڑ جگہ ہے۔ اس کے آگے یہ دیوار لگی ہوئی ہے، یہ دیکھیں، یہ لگائی ہوئی ہے غیر ملکی قابلی لوگوں نے لگائی ہوئی ہے یہ دیوار۔ اور بیچ میں آپ کو ایک پائپ بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ میں نے معلوم کیا یہ کس لیے رکھا ہوا، پانی کے لیے ہوگا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ پتھر جو ہے نا وہ انجینئرنگ سسٹم ہے، پتھر سانس لیتا ہے اس کے ذریعے سے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ پتھر بھی سانس لیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جمادات ہے، حالانکہ سانس لینے والی چیز اور کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑنے والی گیس وہ تو نباتات کے اندر ہوتی ہے، لیکن یہ پائپ اگر نہ چھوڑا جاتا تو کچھ عرصے میں یہ حبس وغیرہ جمع ہو کے اس کے یہ پتھروں کے دو ٹکڑے ہونے کا خطرہ تھا، فصیل کے گرنے کا خطرہ تھا۔ اب یہ دیکھیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ بہت دور تک ہے، بہت دور تک ہے۔ یہ دیکھیں، دونوں سائڈیں دیکھیں اس کی، ادھر سے وہ، یہ بہت بڑے قلعہ نما فصیل ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ دیکھیں، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا جو زمانہ ہے، یہ اس زمانے کا تو نہیں ہے، لیکن ہو بہو اسی طرح کی ہے۔ تو اسی طرح ایران کے اندر بھی ایک دیوار ہے کیسر و کسریٰ کے محل کی، وہ بہت اونچی ہے۔ ایسے بندہ سر اوپر کرے نا تو سر جو ہے نا وہ ٹوپی نیچے گر جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیں، اس کو دیکھ لیں۔ یہ حویلی ہے، بہت بڑی حویلی ہے، بہت بڑی جگہ ہے اندر۔ تو یہ چاروں طرف سے اس کو دیوار لگا کے کور کیا ہوا ہے۔ تو یہ ان چیزوں کو یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو نئی معلومات میں چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پائپ اس کے اندر چھوڑے ہوئے تھے۔ تو اس میں دیکھیں، یہ سانس لینے کے لیے، پتھروں کے سانس لینے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کتنی بڑی ذات ہے، کتنی اونچی شان ہے اللہ تعالیٰ کی کہ یہ پتھر بھی جمادات میں سے ہو کر یہ سانس لیتے ہیں۔ تو آپ نے وہ بھی ملاحظہ کیا ہوگا نا، کسی جگہ سے گاڑی جو ہے نا سرنگ کے اندر سے گزرتی ہے تو وہاں پر بھی ایگزاسٹ وغیرہ چھوڑے ہوتے ہیں، اسی لیے آکسیجن آؤٹ کرنے کے لیے، آکسیجن کیچ کرنے کے لیے۔ تو یہ وہ سارا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قدرت کی بھی صحیح طریقے سے اس طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔